السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 5 مسجدیں دکھانے والے ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ سے پچھلے ویڈیو میں وعدہ کیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید دنیا میں موجود خوبصورت اور حیرت انگیز چیزیں دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ نمبر 5، ناصر الملک مسجد ایران۔ یہ مسجد قاجار خاندان کے دور میں تعمیر کی گئی تھی اور اب بھی ناصر الملک فاؤنڈیشن اوقاف کی زیر نگرانی ہے۔ اس مسجد کو 1876 میں ایک قاجار خاندان کے حکمران مرزا حسن علی، جس کو ناصر الملک بھی کہا جاتا تھا، اس کے حکم سے تعمیر کیا گیا۔ اسے 1888 میں مکمل کیا گیا تھا۔ اس کا ڈیزائن محمد حسن العمار اور ایک ایرانی معمار محمد رضا کاشی نے تیار کیا تھا۔ اسے بہت سے گلابی ٹائلوں سے سجایا گیا ہے، جس وجہ سے اسے گلابی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسجد کے احاطے میں ایک مستطیل شکل کا تالاب بھی بنایا گیا ہے، جس کو چاروں اطراف سے خوبصورت پھولوں کے پودوں سے سجایا گیا ہے، جو کہ مسجد کے حسن کا ایک دلکش منظر ہے۔ نمبر 4، وزیر خان مسجد لاہور۔ لاہور کے شمالی علاقے میں مصروف ترین گلیوں کے اندر واقع مسجد وزیر خان تمام مذہبی سیاحوں کے لیے ایک دل فریب اور کمال کی مسجد ہے۔ یہ مسجد 17ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ خوبصورت پینٹنگز اور ٹائلوں سے سجائی گئی ہے۔ وزیر خان مسجد کو حکیم علم الدین انصاری نے بنایا تھا۔ حکیم علم الدین کو مغلوں کے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اسے وزیر خان بھی کہا جاتا تھا۔ وزیر خان مسجد سے پہلے یہ جگہ ایک قدیم بزرگ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ مغلیہ دور میں یہاں بہت سارے لوگ جمعہ باقاعدگی سے پڑھنے آتے تھے۔ وزیر خان نے باجماعت نماز کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اس کے ارد گرد کی جگہ سوداگروں کو کرائے پر دیتے ہوئے اس مسجد کی رونق کو بحال کیا تھا۔ ان دکانوں کے کرائے سے آنے والی رقم کو مسجد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، حایا صوفیہ استنبول ترکی۔ حایا صوفیہ مسجد کو حاجیہ صوفیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد تمام مسلمانوں کے لیے نہ صرف اپنی بے مثال خوبصورتی کے لیے بلکہ تاریخ کے حوالے سے بھی ایک اہم مقام دیتی ہے۔ یہ بازنطینی فن تعمیر کی زندہ مثال ہے۔ اس کو بازنطینیوں نے ایک چرچ کے طور پر بنایا تھا۔ 1453 میں عثمانی حکومت نے اسے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس میں شاندار فن اور خوبصورت خطاطی کی ہوئی ہے۔ اس کی دیواروں پر ایک محراب نصب کیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ کی سمت کو دکھاتا ہے۔ نمبر 2، مسجد نبوی مدینہ منورہ سعودی عربیہ۔ اس مسجد کو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 صدی عیسوی میں مدینہ آنے کے بعد بنایا تھا۔ جس جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی تھی وہ جگہ 2 یتیموں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ انہوں نے یہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دینا چاہی، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے صاف انکار کر دیا اور اس جگہ کو خریدنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس جگہ کی قیمت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ادا کی تھی۔ مسجد نبوی دنیا کی اور اسلام کی دوسری سب سے بڑی اور مکرم مسجد ہے۔ اس مسجد کو وقت کے ساتھ ساتھ توسیع دی جاتی رہی۔ اس مسجد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین آرام فرما رہے ہیں۔ اس مسجد پر شروع میں گنبد نہیں تھا۔ 15ویں صدی سے پہلے گنبد کی جگہ ایک لکڑی کا قبولہ لگا ہوا تھا۔ 15ویں صدی کے بعد اس جگہ ایک گنبد بنایا گیا۔ نمبر 1، مسجد الحرام مکہ سعودی عرب۔ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ارد گرد عظیم الشان مسجد بنانے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ یہ پہلا گھر تھا جو انسانیت کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی اور اسلام کی اول افضل عظیم مسجد ہے۔ یہ کل 99 ایکڑ پر محیط ہے، جس میں بیرونی اور اندرونی جگہ کو نماز ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ اس میں 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی جگہ ہے۔ دوستو، یہ تھی دنیا کی 10 بڑی مسجدیں۔ 5 ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں دکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج و عمرہ اور تمام مسلمانوں کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔